السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم سامعین اکرام، عزیز ساتھیو، بدیہ اسلامک سینٹر ریاض سعودی عرب کی جانب سے اسلمت فعلمنی پروجیکٹ کے تحت امت کے اندر دینی آگاہی، دینی بیداری اور کتاب و سنت کے صحیح فہم سے آگاہی کے لیے آن لائن کلاسز کا اہتمام کیا جا رہا ہے۔ انہی سلسلے کی ایک کڑی کو لے کر میں آج تیسرا درس آپ کے سامنے لیول 1 کے لیے لے کر حاضر ہوا ہوں۔ پچھلے دروس میں ہم نے لا الہ الا اللہ کا معنی و مفہوم اور اس کے شرائط کو مکمل تفصیل کے ساتھ ہم نے پڑھا ہے۔ آج یہ جو تیسری کلاس ہے، تیسرا درس ہے، جس میں ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا معنی ہے، اس کا کیا مطلب ہے اور اس کے کیا شرائط ہیں۔ ایک مسلمان جب کہتا ہے کہ وَأَنَّ محمد رسول اللہ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، تو اس سے کیا مراد ہے، اس کا کیا مفہوم ہے، یہ تمام چیزیں انشاءاللہ ہم اس درس میں پڑھنے کی کوشش کریں گے، سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ تو جو ہمارے ساتھی اس گروپ میں نئے جڑے ہیں، وہ اگر چاہتے ہیں پچھلے دروس، تو وہ مجھ سے ڈائریکٹ میرے واٹس ایپ پر رابطہ کر سکتے ہیں، یا نہیں تو یہ تمام دروس کو الحمدللہ یوٹیوب پر آپ لوگوں کی آسانی کے لیے اپلوڈ کیا جا رہا ہے، وہاں سے بھی آپ لوگ اس کو پڑھ سکتے ہیں، سیکھ سکتے ہیں انشاءاللہ۔ اس یوٹیوب کے جو چینل ہے اس کی لنک آپ کے سامنے درس کے بعد سبسکرپشن میں دے دی جائے گی۔ تو آپ کے سامنے اسکرین پر بھی دکھائی دے رہا ہے، آپ کا جو سلیبس ہے دکھائی دے رہا ہے، اور گروپ میں بھیجا جا چکا ہے۔ جس کو نہیں ملا بتا دیں، انشاءاللہ پھر ہم بھیج دیں گے۔ ہمارا ایمان ہے کہ اس بات پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے بھیجے گئے رسول ہیں، لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیزیں ہمیں بتلائی ہیں اور جن چیزوں کی خبر دی ہے، اس کی ہم تصدیق کریں۔ تصدیق یعنی سچ مانیں، اور جن چیزوں کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے اس کو بجا لائیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں، اور جن چیزوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا، منع فرمایا ہے، ان سے ہم باز رہیں اور انہیں ترک کر دیں یعنی چھوڑ دیں، اور اللہ عز و جل کی عبادت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کریں۔ نیز ہمارا اس بات پر بھی ایمان ہونا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت تمام انسانوں اور جنوں کو شامل ہے۔ ماشاءاللہ پوری بات واضح ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جو تعلیمات ہم کو دی ہیں، ان تمام پر ہم کو تصدیق کرنا چاہیے، ایمان لانا چاہیے، سچ ماننا چاہیے، اور جس چیز کا کام کرنے کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے اس کو پورا کرنا چاہیے، جس سے منع کیا ہے اس سے رک جانا چاہیے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل اطاعت کرنی چاہیے۔ اور عبادت کے میدان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسی عبادت کرنے کا طریقہ ہم کو بتایا ہے، ویسی ہی عبادت ہم کو کرنا چاہیے۔ اور یہ ایمان یہ بھی ہونا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے، آپ آخری نبی ہے، آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ جو کوئی بھی دعویٰ کرتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی کوئی نبی آ سکتا ہے، تو وہ جھوٹا ہے، وہ دجال ہے، اس کی بات نہیں مانی جائے گی، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے۔ آپ پر رسالت ختم کر دی گئی ہے، نبوت ختم کر دی گئی ہے، آپ کے بعد کوئی نہ نبی آئے گا نہ کوئی رسول آئے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام بھی جب آئیں گے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بن کر آئیں گے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں بے شمار یعنی کئی جھوٹے نبی پیدا ہوں گے، کئی جھوٹے نبی پیدا ہوں گے جو نبوت کا دعویٰ کریں گے، وہ تمام کے تمام دجال ہیں، جھوٹے ہیں، کوئی ان کی بات پہ صداقت نہیں ہے۔ اور دوسری اہم بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں اور جنوں دونوں کی طرف نبی اور رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات اور منہیات کو قدر و عظمت کی نگاہ سے دیکھنا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنی زندگی کے لیے لازم پکڑ لینا، در حقیقت یہی تو اس کلمہ شہادت کے حقیقی معنی کی صحیح تعبیر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کا کرنے کا حکم دیا ہے، جس سے روکنے کا ہم کو
جس چیز سے منع کیا ہے، ان تمام چیزوں کو منوعاً تسلیم کرنا، اس کو قبول کرنا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی صحیح تعبیر ہو سکتی ہے۔ اور یہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم کی سچی پیروی ہے، جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری کائنات انسانی کے لیے بشیر یعنی خوشخبری سنانے والا، نذیر یعنی اللہ کے عذاب سے ڈرانے والا، اور اللہ کے حکم سے لوگوں کی طرف بلانے والا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک روشن چراغ بنا کر بھیجا ہے۔ آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں ہمارے اوپر کیا واجب ہے وہ مندرجہ ذیل ہے۔ یہاں دیکھیے بات واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بشیر اور نذیر بنا کر بھیجا۔ بشیر کہتے ہیں خوشخبری سنانے والا، نذیر کہتے ہیں ڈرانے والا، ڈرانے یعنی آپ کو آگے انجام سے ڈرانے والا۔ اگر آپ صحیح معنوں میں مطیع و فرما بردار بن کر زندگی نہیں گزاریں گے تو آپ کا انجام کیا ہوگا؟ قیامت کے دن آپ کے ساتھ کیسا سلوک ہوگا؟ جہنم میں ڈالے جائیں گے۔ جو آپ یعنی انجام قیامت کے میں ہونے والے برے انجام کی خبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دینے والے، اللہ کے عذاب سے ڈرانے والے ہیں۔ تو یہاں یہ چیز یہاں دیکھیے ایک بات اہم نقطہ آیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روشن چراغ بنا کر بھیجا ہے، حالانکہ سراجم منیرہ کہا گیا ہے۔ یہاں دیکھیے ایک روشن چراغ، حالانکہ شمس منیرہ بھی کہا جا سکتا ہے، سورج کی طرح بنا کر، لیکن چراغ استاد محترم مولانا حفیظ الرحمان اعظمی عمری مدنی حفیظہ اللہ بتاتے ہیں کہ یہاں کیا ہے، قمرم منیرہ کہا گیا ہے۔ کیوں ایسا سراجم منیرہ کہا گیا ہے؟ کیونکہ چراغ جو ہوتے ہیں وہ اندھیرے میں ہی جلتے ہیں، اندھیرے میں ہی جلتے ہیں۔ جب چراغ کو روشن کیا جاتا ہے تو جیسے ہی چراغ روشن ہوتا ہے اندھیرا چھٹنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت وہاں سراج منیرہ ایک روشن چراغ تھی، جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے قبل ہر طرف شرک و گمراہی، کفر کا دنیا کفر کے گھٹاٹوپ اندھیرے میں ڈھکی ہوئی تھی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک روشن چراغ بن کر آئے۔ جب آپ کی آمد ہوئی تو تمام دنیا کائنات توحید اور اللہ رب العالمین کی عبادت اور صحیح طور پر اللہ رب العالمین کی اطاعت جیسی تمام چیزوں سے روشن ہو گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبی مانتے ہیں تو اس چیزیں میں ہم کو کیا کیا ہمارے اوپر واجب آتی ہیں وہ یہاں بیان کی جا رہی ہیں۔ 3 چیزیں ہیں جو ہیں وہ ذکر کی جائیں گی کہ پہلی چیز یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کریں، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، چاہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں یا امور غیبیہ میں سے ہو، تمام چیزوں کی ہم کو تصدیق کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہ اپنی خواہش سے کوئی بات کہتے ہیں، بلکہ اگلی آیت میں جو بتایا إِنْ هُوَ إِلَّا وحی یوحا، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جو وحی کی جاتی وہی آپ ذکر کرتے ہیں۔ یعنی بتانے کا مقصد یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام تعلیمات من اللہ ہوتی ہے، من جانب اللہ ہوتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہتے۔ ایک تو ہوگی یہ تصدیق، دوسری چیز ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کریں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرنا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ۔ سورہ آل عمران کے آیت نمبر 31 میں اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت رکھتے ہو تو میری تابعداری کرو، خود اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہ معاف فرما دے گا۔ دیکھیے اللہ اکبر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، فرما برداری، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، یہ تمام چیزیں کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ہاں مغفرت کا سبب بنتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ بندے کے گناہوں کو معاف کرتا ہے ان چیزوں سے۔ تو ایک بندے مومن جب کہتا ہے کہ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدَ رَسُولُ اللَّهِ، تو سچے دن سے اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرنا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتایا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع بھی کرنا چاہیے۔ دوسری جگہ اللہ رب العالمین سورہ احزاب کی آیت نمبر 21 میں ارشاد فرما رہے ہیں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے یقیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں
عمدہ نمونہ موجود ہیں۔ اللہ رب العالمین سورہ توبہ کی آیت نمبر 24 میں ارشاد فرما رہے ہیں، سورہ اعراف کی 158ویں آیت میں سورہ اعراف کی اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہے ہیں، قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا الذی لہ ملک السماوات والارض لا الہ الا هو یحیی ویمیت فآمنوا باللہ ورسولہ النبی الأمی الذی یؤمن باللہ وکلماتہ واتبعوہ لعلکم تہتدون۔ یہاں اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ اے لوگوں میں تم سب کی طرف اللہ رب العالمین کی طرف سے اللہ تعالیٰ کا بھیجا ہوا ہوں، جس کی بادشاہی تمام آسمانوں اور زمینوں میں ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہی زندگی دیتا ہے، وہی موت دیتا ہے، سو اللہ رب العالمین پر ایمان لاؤ، اللہ تعالیٰ پر ایمان لاؤ، اور اس کے نبی امی جو کہ اللہ تعالیٰ پر اور اس کے احکام پر ایمان رکھتے ہیں ان کی اتباع کرو تاکہ تم راہ پر آ جاؤ۔ یا نبی الامی سے مراد یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، آپ امی تھے، امی اس کو کہا جاتا ہے جو لکھنا پڑھنا نہیں جانتا۔ اس کی بھی ایک حکمت ہے، کیونکہ قریش جب قرآن کو نازل کیا گیا، قریش وہاں ان کی حضارت، ان کے ہاں ثقافت بڑی عمدہ تھی، یعنی لکھائی پڑھائی وہ عمدہ، بلاغت میں فصاحت میں بہت زیادہ تھے۔ جب یہ کلام اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہوتے تو وہ کہتے کہ یہ تو آپ فصیح و بلیغ ہیں، اس لیے آپ یہ کہہ سکتے ہیں۔ اس لیے نبی امی جو ہے ایک حکمت یہ بھی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، لیکن اس کے باوجود اتنا اللہ رب العالمین کا کلام جب پیش کرتے، قرآن کی تلاوت کرتے تو دنگ رہ جاتے۔ یہ ایک حکمت بیان کی جاتی ہے مفسرین کی جانب سے۔ تیسری چیز جو ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہم سب پر فرض ہے۔ ایک تو ہو گئی تصدیق، دوسری چیز جو ہو گئی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع، اور تیسری چیز جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہم تمام پر فرض ہے۔ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے سورہ توبہ کی آیت نمبر 24 میں، قل ان كان آباؤكم وابناؤكم واخوانكم وازواجكم وعشيرتكم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضون احب اليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين۔ غالباً یہاں چھوٹ گیا ہے تو واللہ لا یہدی القوم الفاسقین ہے، سورہ صحیح ہے کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے اگر تمہارے باپ اور تمہارے لڑکے، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں، تمہارے کنبے قبیلے، تمہارے کمائے ہوئے مال اور تجارت جس کی کمی سے تم ڈرتے ہو، اور وہ حویلیاں جنہیں تم پسند کرتے ہو، اگر یہ تمہارے اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اور اس کی راہ میں جہاد سے زیادہ عزیز ہیں تو تم انتظار کرو کہ اللہ تعالیٰ اپنا عذاب لے آئے۔ اللہ تعالیٰ فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ دیکھیے یہاں بتا دی گئی ہے صریح طور پر، اللہ رب العالمین نے بتا دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سب سے زیادہ ہونی چاہیے۔ دوسری جگہ صحیح بخاری میں روایت ہے، لا یؤمن احدکم حتی احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تم میں سے کسی کا ایمان اس وقت تک کامل نہیں ہو سکتا، کوئی مومن اس وقت تک مکمل ایمان اس کا نہیں ہو سکتا، ایمان کامل اس کا نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے باپ اور اپنے بیٹے اور تمام لوگوں سے بڑھ کر کہیں زیادہ عزیز ترین نہ سمجھے، یعنی بڑھ کر محبت نہ کرے۔ یہ چوتھی چیز جو بتائی گئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اللہ کی عبادت کریں، یہ بہت ہی اہم چیز ہے یہاں کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان جیسا کہ میں ذکر کر دیا ہوں اوپر، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خواہش سے کوئی بات نہیں کرتے بلکہ اللہ رب العالمین کی طرف سے جو وحی کی جاتی وہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں۔ تو یہاں یہ بات بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی اطاعت جو ہے، عبادت جو ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے مکمل طریقے کے مطابق ہونی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فهو رد، صحیح مسلم کی روایت ہے
کہ جس نے دین میں ایسا طریقہ نکالا جس پر چلنے کا ہم نے حکم نہیں دیا تو وہ کام کیا ہے؟ مردود ہے. یعنی وہ مردود یعنی رد کر دیا جائے گا، اسے قبول نہیں کیا جائے گا. کوئی بھی عمل کتنا بھی بڑا آپ سمجھ لیں نیک کام ہے، بڑا فنا ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنے کا حکم نہیں دیا، کر نہیں بتایا اور وہ سمجھے کہ یہ دین کا حصہ ہے تو وہ رد ہے، مردود ہے، اور اس پر ثواب تو نہیں ملے گا بلکہ گناہ ضرور ملے گا. دوسری جگہ اللہ رب العالمین سورہ نساء آیت نمبر 80 میں ارشاد فرما رہے ہیں من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی حقیقت میں اس نے اللہ رب العالمین کی اطاعت کی، فرما برداری کی. تو یہاں یہ بات واضح کر دی گئی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور ان کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہی ہم کو عبادت کرنی ہے. بہت سی مثالیں ہیں، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز اس طریقے سے مجھے پڑھو کہ جس طریقے سے تم نے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا. حج کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خذوا عنی مناسککم، مجھ سے حج کے طور طریقے سیکھ لو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو تلقین کی ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا عبادتیں انجام دی ہیں ویسے ہی ہم کو انجام دینا ہے، اسی پر ثواب ملے گا. پانچویں چیز ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی طرح کا کوئی غم یا تکلیف ہرگز نہ پہنچائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غم اور تکلیف نہیں پہنچانا. اس تعلق سے سورہ توبہ میں آیت نمبر 61 میں اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہے ہیں وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ قَالُوا أُذُنُ خَيْرٍ لَكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَرَحْمَةٌ لِلَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ رَسُولَ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، کہ ان میں سے جو بھی پیغمبر کو ایذا پہنچاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کان کا کچا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ وہ کان تمہارے بھلے کے لیے ہی ہیں، وہ اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور مسلمانوں کی بات کا یقین کرتا ہے، تو تم میں سے جو اہل ایمان ہیں ان کے لیے رحمت ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو لوگوں کو ایذا دیتے ہیں ان کے لیے دکھ کی مار ہے. اس ایذا سے مقصود معنوی طور پر سب چیزیں ہیں، جیسا کہ کوئی کلمہ شامل ہے، کوئی کہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑا دے، کوئی ایسی بات کہہ دے، ہے نا. مثال کے طور پہ ایذا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک سے متعلق ہو، یا جس چیز کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر رب العالمین کی جانب سے اتارا گیا اس کی تحقیر ہو. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق نہ اڑائیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیمات دی ان کا مذاق اڑائیں، ان کا استہزاء کریں، ارے بھائی یہ کیا ہے. مثال کے طور پہ میں آپ کے سامنے بتا دوں، لوگ رفع یدین کا مذاق اڑاتے ہیں، اسی طریقے سے بہت سی چیزیں جو آ جاتی ہیں یہ دین کا، وہ سمجھتے ہیں کہ ہم فلاں لوگوں کا مذاق، بلکہ یہ دین کا مذاق ہے، سنت کا مذاق ہے. اس طریقے سے نہیں ہونا چاہیے. تحریک سبابہ کا انگلی تحیات جب ہم بیٹھتے ہیں، تحریک جو حرکت سبابہ کیا اس کا بھی مذاق اڑاتے ہیں بعض، میں نے کتابوں میں دیکھا ہے، میں نے تقاریر سنی ہے لوگوں کی، تو یہ تمام. اور داڑھی کا مذاق اڑاتے ہیں بعض لوگ آپ دیکھے ہوں گے، کئی جو مقرر ہے، جو بدعتی مقررین ہیں، جب داڑھی بڑی رہتی ہے اس کا مذاق اڑاتے ہیں. تو کئی چیزوں کا دین کا مذاق اڑاتے ہیں. یہ تمام چیزیں کیا ہیں؟ یہ دین کا مذاق ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا مذاق ہے. جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑا کر آپ کو تکلیف دی جائے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل و اقارب کو ایذا دی جائے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو گھر والے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات ہیں، ان کے بارے میں برا بھلا کہا جائے جیسا کہ شیعہ حضرات کرتے ہیں، یہ سب تکلیف پہنچانے کی صورتیں ہیں. جیسا کہ آگے بتایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک باز بیویاں جو امہات المؤمنین ہیں، ایذا دے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچائی جائے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نیک خو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو ایذا دے کر آپ کو تکلیف پہنچائی جائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی شان میں گستاخی کی جائے، یہ تمام چیزیں کیا ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا پہنچانا، تکلیف پہنچانے کے ضمن میں آتی ہیں. چھٹی چیز، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنا. اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے سورہ احزاب کی آیت نمبر 56 میں ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے اپنے نبی پر رحمت بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی ان پر درود بھیجو اور خود سلام بھی بھیجتے رہا کرو.
اس سلسلے میں صحیح مسلم کی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی علی واحدۃ صلی اللہ علیہ عشرہ، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجے گا اس پر اللہ تعالیٰ 10 مرتبہ رحمت نازل فرماتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کے الفاظ مختلف آئے ہیں، لیکن یہاں حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں ہے تم اس طریقے سے درود بھیجو، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ ترجمہ یہ ہے، اے اللہ رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، جس طرح تو نے رحمت فرمائی ابراہیم اور آل ابراہیم علیہ السلام پر، بے شک تو حمد والا بزرگی والا ہے۔ اے اللہ برکت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، جس طرح تو نے برکت نازل فرمائی ابراہیم اور آل ابراہیم علیہ السلام پر، بے شک تو حمد اور بزرگی والا ہے۔ تو میں یہاں اپنا سبق کو روکتا ہوں کیونکہ جو آخری پوائنٹس تھے وہ آسان تھے، اس لیے میں نے تھوڑا سا تیزی کے ساتھ آپ کے سامنے گزر گیا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو حقوق ہے اسے کما حق ادا کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے کی اللہ تعالیٰ ہم تمام کو توفیق دے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔